بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انہیں تھپڑ کیوں مارا گیا۔ دراصل یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو ابتدائی اسلام کے زمانے میں پیش آیا، لیکن بہت سے لوگوں کو اس کی تفصیل یا پس منظر کا صحیح علم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس پورے واقعہ، اس کے اسباب، نتائج اور اس سے حاصل ہونے والا سبق۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھیں۔ آپ کی کنیت ذات النطاقین ہے۔ یہ لقب آپ کو اس وقت ملا جب ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنا کمربند پھاڑ کار سے کھانے کا سامان باندھا تاکہ حضرت محمد اور حضرت ابو بکر کو غار ثور میں کھانے پینے کی چیزیں پہنچا سکیں۔ آپ نہایت باایمان، جری، صابرہ اور عظیم المرتبت صحابیہ تھی۔ آپ کی شادی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ پس منظر: ہجرت اور آزمائشیں۔ ہجرت کے وقت اہل مکہ مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ قریش نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جو بھی اسلام قبول کرے گا یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ اس دور میں حضرت ابوبکر نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ہجرت کی تیاری کی۔ جب وہ رسول اللہ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تو کفار قریش غصے میں حضرت ابوبکر کے گھر پہنچے۔ گھر میں حضرت ابوبکر کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے افراد موجود تھے۔ کفار نے پوچھا، ابوبکر کہاں ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس وقت نوجوان اور نہایت بہادر خاتون تھی، انہوں نے حکمت سے جواب دینے سے گریز کیا۔ وہ دشمنوں کو راستہ بتانے والی نہیں تھیں۔ واقعہ: حضرت اسماء کو تھپڑ مارا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھی حضرت ابوبکر کو تلاش کرتے ہوئے گھر آئے اور حضرت اسماء سے سوال کیا کہ تمہارے باپ کہاں ہیں، تو حضرت اسماء نے صاف جواب دینے سے انکار کر دیا۔ ابو جہل کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر حضرت اسماء رضی اللہ کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ ان کے کان کی بالی گر گئی یا ان کے کان میں چوٹ آ گئی۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام اور دوسری کتب میں ذکر ہوا ہے۔ یہ دراصل کفار قریش کے ظلم و ستم کی ایک جھلک ہے۔ حضرت اسماء کا صبر و استقامت۔ اس وقت حضرت اسماء کا رویہ نہایت ایمان افروز تھا۔ انہوں نے نہ تو خوف کھایا نہ دشمنوں کے سامنے کمزوری دکھائی، بلکہ صبر و حوصلے سے کام لیا۔ یہ تھپڑ دراصل ایک جسمانی اذیت تھی لیکن ان کے ایمان کو نہ ہلا سکی۔ واقعہ کے اسباب۔ یہ سوال اہم ہے کہ آخر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ کیوں مارا گیا۔ اس کی چند بنیادی اسباب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام دشمنی۔ قریش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سخت مخالف تھے۔ حضرت ابوبکر چونکہ حضور کے قریبی ساتھی تھے، اسی لیے قریش ان کے اہل خانہ کو بھی نشانہ بناتے۔ نمبر 2، ہجرت کا غصہ۔ ابوبکر کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکل جانا قریش کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب محمد مدینہ جا کر طاقتور ہو جائیں گے۔ اس غصہ کا نشانہ حضرت اسماء بنی۔ حقیقت چھپانا۔ حضرت اسماء نے نہایت ہوشیاری سے یہ بات چھپائی کہ ان کے والد کہاں گئے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے قریش مزید بھڑک اٹھے اور انہیں مار دیا۔ ابو جہل کا تکبر۔ ابو جہل اپنی سخت مزاجی اور ظلم کے لیے مشہور تھا۔ حضرت اسماء کے انکار پر وہ طیش میں آ گیا اور اس نے تھپڑ مار دیا۔ نتائج اور اثرات۔ یہ واقعہ بظاہر ایک تھپڑ کا تھا لیکن اس کے اثرات بہت گہرے تھے۔ یہ اسلام کی خاطر برداشت کی گئی اذیت تھی جو کہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ حضرت اسماء کی بہادری اور صبر کو امت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کی خاطر مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی ہر قربانی دینے کو تیار تھیں۔ کفار کی درندگی کا ثبوت بھی اسی واقعہ سے ملتا ہے۔ حضرت اسماء کی بہادری کے مزید واقعات۔ حضرت اسماء کی زندگی میں یہ واحد موقع نہیں تھا جب انہوں نے صبر و ہمت دکھائی۔ ہجرت کے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر کو کھانے کا سامان پہنچانے کے لیے پہاڑوں اور بیابانوں میں سفر کیا۔ جنگ یرموک میں بھی ان کا کردار بڑا نمایاں ہے۔ حضرت زبیر کی شہادت کے بعد انہوں نے صبر و برداشت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کی شہادت پر بھی غیر معمولی حوصلہ دکھایا۔ اسباق اور پیغام۔ اس واقعہ سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ ایمان پر ثابت قدمی۔ ایمان کی راہ میں مشکلات آتی ہیں لیکن اہل ایمان ڈگمگاتے نہیں۔ خواتین کا کردار۔ اسلام میں خواتین بھی قربانی اور صبر میں مردوں سے پیچھے نہیں۔ ظلم کے باوجود صبر۔ دشمن کے ظلم کو سہ کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی اصل مومن کی پہچان ہے۔
دشمن کی ناکامی۔ حضرت اسماء کے انکار سے کفار کو ان کا مطلوبہ مقصد نہیں ملا۔ خلاصہ: حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے تھپڑ مارا گیا کہ انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی خبر دینے سے انکار کیا۔ یہ تھپڑ محض غصے اور اسلام دشمنی کا نتیجہ تھا، لیکن اس واقعے نے حضرت اسماء کی عظمت کو اور زیادہ اجاگر کیا۔ وہ تاریخ میں ایک باہمت، صابرہ اور بہادر خاتون کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک تھپڑ، ایک زخم، ایک قربانی دنیاوی طور پر تو دکھ دیتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا مرتبہ عطا کرتی ہے۔